بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور جس سلسلے میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی کتاب کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم نے آگے چلنے کی کوشش کی تھی، اسی سلسلے میں ایک اور کڑی آج جوڑ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم کے دوسرے حق یعنی اس کی تلاوت کی، اور اس کی تلاوت کی کچھ شرائط ہیں اور جن میں ہم نے کچھ شرطیں اس سے پہلے پڑھیں اور اس سے پہلے ان پر تھوڑا تبصرہ ہوا، وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بنا کسی اور چیز پر وقت صرف کیے ہوئے براہ راست میں عنوان پر ہی آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی شرائط میں سے جو شرط آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ترتیل۔ تو بذات خود اس کا نام ہی، شرط کا نام ہی ترتیل ہے، اور میں اس تحریر کو پڑھنا شروع کرتا ہوں اس امید اور نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے خیر حاصل کریں اور ہمیں بھی اجر کمانے کا کسی حد تک موقع ملے۔ بسم اللہ۔ تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالاتمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کا سب سے بہترین پڑھنے کا طریقہ، سب سے بہترین پڑھنے کا موقع اور سب سے بہترین پڑھنے کی حالت یہ ہے کہ بندہ اپنی پیاری میٹھی میٹھی نیند کو ترک کر کے تہجد کی نماز کے لیے تیاری کرے، اور تہجد کی نماز شروع کر کے ہاتھ باندھ کر بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی قرار کے ساتھ، اور توقف کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر، اور ہر کسی لفظ پر اپنے خود کے کان اور اپنا خود کا ذہن لگا کر قرآن کو پڑھے، اور ان شرائط کے ساتھ پڑھے جو شرطیں پچھلے ویڈیوز کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہیں، جن پر ہم نے روشنی ڈالی۔ آگے بڑھتے۔ جس سے قلب پر اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے، یعنی کہ اگر اس طریقے سے اور اگر تہجد کی نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن کریم کو نماز کے اندر ادا کیا جائے تو قرآن کریم کے اثرات خیر جتنے بھی ہیں وہ آپ کے دل پر مرتب ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے قلب میں ایک مثبت تبدیلی نظر آئے گی۔ آگے، قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے، ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے مزمل، اے چادر لپیٹنے والے یا چادر اوڑھنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ تو یہ ورتل القرآن ترتیلا، یہاں اس آیت کے اندر ترتیل کا لفظ
بخوبی آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے۔ آگے پڑھتا ہوں۔ قرآن کو ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گونہ مماثلت اس کے طریقہ نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملۃ واحدۃ یعنی یک بارگی نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اگر ٹھہر کے پڑھا جائے تو اس سے ایک نزول قرآن کا بھی احساس بندے کو ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ قرآن خود اس کے اپنے قلب پر اتر رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سارا کا سارا قرآن جب عطا ہوا تو ایک ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ٹھہر کر بائی پارٹس اینڈ بائی پیسز، جو انگریزی میں فریز ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھہر کر حصوں میں اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا، یہ تھا اعتراض کفار کا۔ جواباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، یہ آیت ہے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان کی 32ویں آیت۔ اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائے، یعنی تمہارے دل کو مضبوط کریں یا تمہارے دل کے اندر اس قرآن کو پوری طرح سے جما دیں۔ چنانچہ پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر کے۔ تو یہ تھا اللہ کا جواب کفار کے اعتراض پر۔ آگے پڑھتا ہوں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو ٹھہر کر سکون کے ساتھ آرام سے پڑھنے کا براہ راست نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا قلب جو ہے اس کے اندر قرآن جم جاتی ہے، اس کے اندر قرآن ثابت ہو جائے۔ ثابت کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ، عربی لفظ ہے، ہم ثابت کسی اور کنٹیکس میں استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، لیکن عربی لفظ ہے، اور ثابت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں پر جم جائے یا پرماننٹ ہو جائے تو اس چیز کو ثابت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے پر قلب اس طرح آمادہ ہو جائے کہ یہ اس کے اوپر جم جائے تو اسے بھی ثابت کہیں گے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم دل کے اندر اتر جائے اور دل کے اندر پوری طرح سے بیٹھ جائے، اس کو بھی ثبات ہی کہیں گے، اسے بھی ثابت ہی کہیں گے۔ حتیٰ کہ شدت تعثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی قلب آپ کا بہت ہی زیادہ نرمی کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن حضرات کے قلوب پر قرآن کا اثر کسی نہ کسی درجے میں ہوا ہو، وہ قرآن سن کر جو ہے اپنے آنسو روک نہیں پاتے، کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہو چکے ہوتے۔ چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب احکام القرآن نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالی کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو، یہ ہے ترتیل، قرآن مجید کو بطریقہ ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں کہ اتل القرآن وابکو، اب اس بات کا، اس حدیث سے اخذ کیے ہوئے ان الفاظ کا خود مجھ پہ کیا اثر ہوا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا جب کہ میں یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جان لیجئے کہ میں ابھی ایک طالب علم ہوں، اور اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ چیزیں اس کے اندر مینشن کی گئی ہیں وہ میرے لیے بھی اتنی ہی مفید اور اتنی ہی زیادہ نئی ہیں جتنے کہ آپ میں سے کسی انسان کے لیے ہوں۔ تو لہٰذا بطور طالب علم اگر میرے سامنے بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کا اثر اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو حدیث میں سے اخذ کیا ہوا ایک حصہ ہے، اتل القرآن وابکو، یہ بہت ہی متاثر کر دینے والی چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے قرآن کو پڑھو اور رو۔ اے مسلمان، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اے مسلمان تمہارے قلوب کو حجر بن چکی ہے، تمہارے قلوب پتھر کے ہو چکے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور روتے نہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں پر قرآن کریم کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھوں سے آنسو آ جانے چاہیے۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیے کہ ترتیل سے پڑھنے کی ایک جو شکل ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کر ان کی آیات کا تاثر اپنے دل میں محسوس کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسی کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس قدر آپ کے اوپر رقت طاری ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے، چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلتے تھے، اور ایسی کیفیت سینے کے اندر پیدا ہو جاتی تھی کہ سننے والے کو یہ اس طریقے کی آواز محسوس ہوتی تھی جیسے کہ ایک ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے اور وہ پک رہی ہے۔ اس کو تصور کرنا ضروری ہے، اس بات پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سن کر بس ایک بات کی طرح ہی ذہن کے اندر رکھ لیا، نہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بات پر غور کیجئے، اس بات پر ذرا تدبر کیجئے کہ کس طرح سے ایک انسان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ اس کے سینے میں سے اس طریقے کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ تو اپنے ذہن کی استطاعت کی حد تک جو کچھ بھی آپ سوچ پائیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن سے کیا تھی، اور قرآن تلاوت کرتے وقت ان کے قلب نازنین اور ان کے صدر مبارک پر کیسے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ چلیے، یہ تو ترتیل ہو گئی۔ اب آخری شرط جو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اسے حفظ کیا جائے۔ حفظ کہتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کی، تو اس کو محفوظ کیا جائے اپنے ذہن اور اپنے قلب کے اندر، یعنی اسے یاد کیا جائے۔ اگر میں سادہ ترین الفاظ میں کہوں کہ قرآن کو یاد کیا جائے۔ پڑھتے ہیں
اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ بدقسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ اب حفاظ القرآن ہمیں ایک اسپیشل اینٹیٹی نظر آتی ہے، حفاظ القرآن ہمیں ایک اجنبی سی شکل نظر آتی ہے یا ایک اجنبی سی کیفیت نظر آتی ہے، اور حافظ کو ایک اسپیشل کیس سمجھا جاتا ہے۔ بٹ اٹ شوڈ ہیو بین ون آف دا موسٹ پریولنٹ فینامینن ان سائڈ اے مسلم سوسائٹی، کہ جگہ جگہ اور گھر گھر میں حفاظ القرآن موجود ہونے چاہیے تھے۔ تو میں اپنی طرف سے پوری امت کو یا امت کے اس حصے کو جہاں پر اس کا رجحان اور رواج ختم ہو چکا ہے، میں اپنی طرف سے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہے اس بات کا کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے قلوب کے اندر جگہ نہیں دی۔ چلیے آگے پڑھتا ہوں۔ ایک تو حفظ قرآن کی صورت یہ صورت مروجہ رہ گئی ہے۔ ایک تو میں اسے پھر سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو حفظ قرآن کی صرف یہ صورت مروجہ رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موزوں ہو سکتا ہے، جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ حفظ کرنا ایک اجنبی سی بات ہو گئی ہے ایک عام انسان، عام مسلمان کے لیے۔ اب جو لوگ حفظ کر بھی رہے ہیں، جو لوگ اس کو حفظ کرنے کی مشق بھی کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے اپنے بچپن سے ہی اسے حفظ کرنا شروع کیا ہو، تب بھی وہ صرف کلام کو کلام کی حد تک حفظ کر کے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل مدعا اور اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس قرآن کو حفظ کر کے اسے اپنے دل کے اندر محفوظ کر کے اس کے الفاظ پر اپنے اندر، اپنے ذہن کے اندر تدبر و تفکر کیا جائے، اور قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کا مفہوم اسے حفظ کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہونا چاہیے تھا اصل مقصد۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے، اور الا ماشاء اللہ حفظ قرآن صرف غرباء کے ایک طبقے کے لیے ایک پیشہ بن گیا یا ایک پیشہ بن کے رہ گیا ہے۔ حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا، اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی حافظ قرآن ہوتے تھے۔ ہم ذرا اپنے گھروں کی طرف نظر ڈالیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے حافظ قرآن ہیں، اور اس کے بعد جب ایسا ہونا ممکن نہیں ہو تو ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے حافظ قرآن ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا، ذرا غور کیجیے، وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو۔ حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے، اور حفاظت قرآن کی خدائی تدابیر میں سے ہے، اور اس کی جانب بھی از سر نو توجہ و انہماک کی شدید ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے اس غیبی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے خود اس قرآن کے اندر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تو چاہے آپ اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں، قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہے گا۔
لیکن اس کے بعد اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھیے گا کہ اگر آپ اس کے اندر شامل ہو گئے اس طریقے سے کہ آپ نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کر دیا. چلیے، لیکن یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ حفظ وہ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے. یعنی یہ کہ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کی حضور میں کھڑا ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے. ماشاءاللہ. یعنی دیکھیے مقصد کی بات ہو رہی ہے. مقصد یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، تو مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ رات میں کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن آپ پڑھ سکیں. رات میں قیام کریں، نماز میں قیام کریں، تہجد کی نماز کے اندر قیام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کو آپ پڑھ سکیں. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے آپ کو یہ مشق کرنی چاہیے کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ یاد ہو جائے. اب جسے جتنا قرآن یاد ہے وہ اتنا ہی پڑھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتا رہے کہ اور زیادہ قرآن میں یاد کر سکوں اور زیادہ قرآن میں یاد کر کے نماز کے اندر پڑھ سکوں. بہرحال افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستغنی ہو گئے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن کریم نہ صرف عام لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے یا نکل چکا ہے، بلکہ ہمارے علماء بھی پوری طرح سے الا ماشاء اللہ پوری طرح سے قرآن کریم کے حافظین نہیں. اور ائمہ مساجد جنہیں قرآن مجید سے سب سے زیادہ شغف ہونا چاہیے، ان کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں اور عدل بدر کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی نماز کا پابند ہو اور مساجد کے اندر حاضر ہونے کا پابند ہو، اسے یہ بات کسی نہ کسی درجے میں سمجھ آ جائے گی. کیونکہ جب نماز کے اندر قرآن پڑھی جاتی ہے تو اگر مسلسل آپ اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہیں نہ کہیں یہ انہی صورتوں کو ٹٹول کر انہی میں سے پڑھ کر جو ہے نماز ادا کروا دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے.